السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے تختی نمبر 5 شروع کی تھی۔ اس کے جو بقیہ حروف رہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ نے ضرور مشق کی ہے اور مزید ابھی مشق کریں، اچھی طرح سنیں، پھر اسے یاد کر کے اس تختی میں سے کم از کم 3 لائن تو ہمیں ریکارڈ کر کے واپس سینڈ کریں، تاکہ اس میں جو کمی بیشی ہے ہم اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آگے سبق سنیے۔ یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین ان یون، شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن، شن شین شن، جیم دو زبر جن، جین جیم دو پیش جن، جن جین جن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن 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 کن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش کن، قن قن قن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غین، غین دو پیش غن، غن غن، حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن، عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عن عین عن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے تختی نمبر 6 ہے۔ تختی نمبر 6 میں مختلف حروف کو جمع کر کے ایک کلمہ بنایا گیا ہے۔ اس میں بھی حروف کے مخارج اور صفات، حرکات اور تنوین کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس میں حرکات کی مشق کی گئی ہے، اور مزید اس میں ہجا کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ ہجا کرتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ پہلے حرف کو پڑھا، پھر دوسرے کو پڑھا، پھر دوسرے حرف کو پڑھا، پھر ان دونوں کو ملانا ہے آپس میں، دونوں کو ملا کر پھر تیسرا حرف پڑھتے ہیں، پھر اس کو پہلے 2 کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر چوتھا حرف پڑھتے ہیں، اس کو پہلے 3 کے ساتھ ملاتے ہیں۔ باقی یہاں پر آپ تختی نمبر 6 کے پہلے لفظ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ لفظ ہے آبادن۔ اس کے آخر میں جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے، ہجا کرتے ہوئے یہ الف نہیں پڑھنا، بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟
ہم زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، ابدن، وقفن، ابدا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں ایک ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس کو پڑھنا نہیں تھا تو یہاں لکھا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں وقف کی طرف اشارہ ہے۔ در حقیقت وقف کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اسی طرح کہ وہ حرف، وہ کلمہ جس کے آخر میں الف ہو اور اس سے پہلے دو زبر ہوں، تو وقفاً اس الف کو پڑھا جائے گا اور ہجا کرتے ہوئے الف نہیں پڑھا جائے گا۔ دو زبر والی تنوین کو یعنی الف میں بدل دیا جائے گا۔ اسی طرح یا ایسی جگہ ہو کہ آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے بھی دو زبر والی تنوین ہو، تو یہاں پر بھی اس تنوین کو الف سے بدل دیا جائے گا، جیسا کہ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو ون، اب اس کے جوڑ کرتے ہوئے یا ہجا کرتے ہوئے یا جوڑ کرتے ہوئے یا تو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون، وقفن تو و، اس طرح اس کا وقف کریں گے۔ یا اس کے آگے کچھ بھی نہ ہو، جیسے ما ان، ندا ان، تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ دو زبر والی تنوین ہے تو وقفاً اس کو الف میں بدل دیا جائے گا، جیسے ما ان، وقفاً ما، ما آ۔ اسی طرح اور ندا ان، وقفاً ندا آ۔ یہ اگلی تختیوں میں مزید یہ الفاظ آتے جائیں گے، وہاں ہماری مزید اس کی مشق ہو جائے گی۔ اس میں دراصل مصحف عثمان خط کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں اس طرح لکھا ہے۔ اسی طرح دوسری وقف کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی جملے کے آخر میں اگر گول تا ہو تو اس کو وقفاً ہا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر گول تا ہو تو اس کو وقفاً ہا سے بدل دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہ لفظ نظر آ رہا ہے رقبتین، ہجا بعد میں کریں گے، پہلے صرف اس کا وقف سمجھیے۔ تو وقفاً اس کو کیا پڑھیں گے؟ رقبہ۔ اب یہ تا گول ہے، اسے تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، اور رقبتین وقفاً رقب، تو یہ وقفاً یہ جو تا ہے گول، یہ وقفاً ہا سے بدل گئی۔ اسی طرح تیسری قسم کا وقف یہ ہوتا ہے کہ وقف بالاسکان، یعنی آخری حرف کو ساکن کر دینا، کہ اگر نہ تو آخر میں، جیسا کہ پہلی صورتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں، ان صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو اور آخر میں اگر حرکت والا حرف ہو، مثلا زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو اس کو ہٹا کر جزم کر دی جاتی ہے، یعنی اس آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ ایک حرف اور آپ کو، ایک لفظ یہاں نظر آ رہا ہے، انا، حمزہ زبر ا، نون زبر ن، انا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کا ہجا کرتے ہوئے تو نون کے بعد والا الف نہیں پڑھا جائے گا، لیکن وقف کرتے ہوئے یہ الف پڑھا جائے گا۔ اب یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ لکھا ہے پڑا نون۔ اب پڑے نون کا مطلب یہ ہے کہ ہجا کرتے ہوئے صرف نون پڑھا جائے گا، لیکن نون کے آگے جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یعنی وقف کرتے ہوئے کھڑا نون پڑھا جائے گا انا، لیکن ہجا کرتے ہوئے پڑا نون پڑھا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ اہم اس تختی کے بارے میں باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ آپ پانچویں تختی کا جو بقیہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ نے اس کو سنا ہے، آپ اس کو مشق کریں، اچھی طرح پڑھیں اس کو،
اور تختی نمبر 6 کے جو قواعد ہیں ان کو بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ باقاعدہ تختی نمبر 6 آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔